بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر فاتقوا الله إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام چاہنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا عشرہ رحمت کا آج آخری روزہ ہم افطار کریں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ پاک اپنی رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے. اور آج کا دن جو خاص ہے وہ یوم وصال ہے. آج سیدہ پاک سیدہ خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا، جن کو ہم اخراج عقیدت آج پیش کر رہے ہیں. 10 رمضان المبارک یوم وصال اولین حامی رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پشت پناہ نبوت، مادر بطول، زوجہ رسول، عطائے ربانی، نانی حسنین کریمین، اسلام کی خاتون اول، گویا حوا کی ثانی، تبلیغ کی وجہ روانی، ہم سفر فخر موجودات، جن کے شوہر نبی خدا، رفیقہ حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غم غسار رسول خدا، ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو ہم اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. آج کی ہماری پوری ٹرانسمیشن ہم ان کو پیش کر رہے ہیں کیونکہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا. آپ کی حیات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہیں کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے سرتاج آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بھی اور زوجہ پہ اتنا رشک نہیں آیا جتنا رشک آپ پر آیا، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا بہت ذکر کیا کرتے تھے، آپ سے بہت پیار کیا کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں ان ہستیوں کی برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے. اور تعارف کرواتا ہوں اب ہمارے خوبصورت پینل کا. میرے ساتھ موجود جو کہ رہتے ہیں موجود جناب علامہ مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ہاتھ آگے کیا، میں نے سمجھا ہاتھ ملایا. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ رمضان اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ. آج تو ماشاءاللہ آپ نے اپنے انٹرویو میں بڑا زبردست جو ہے نا وہ
سیدہ کو جو ہے نا عقیدت پیش کی میں نے. ہاں اللہ پاک قبول فرمائے. سیدہ پاک زہرا حسنین کریمین کی نانی انتخاب آپ کا اچھا تھا. اور ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ محترمہ. اور ہمارے ساتھ موجود ترازیہ ناصر اور جناب قاری اسامہ رحمانی جو کہ بہت خوبصورت انداز میں قاری صاحب آپ تلاوت کرتے ہیں, ہماری اس نشریات کا آغاز کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بہت برکت نصیب فرمائے. اور ہمارے معروف نعت خواں جو کہ حیدرآباد سے آپ کا تعلق, ہمارے مہمان جناب افسر شیخ صاحب. افسر شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ مائک دیں افسر بھائی کو. جی الحمدللہ, شکر الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی افسر بھائی؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بہت اچھا گزر رہا ہے. اور آج میں اپنے دل کی بات کہہ دوں کہ مجھے ذوالفقار علی حسینی یاد آ رہے ہیں کہ جب آپ گائے بگائے پورے نہ صرف پورے سندھ میں, حیدرآباد میں اور پورے پاکستان میں ان کے ساتھ آیا کرتے تھے. اور اس وقت جو آپ کی سعادت مندی ہوتی تھی وہ قابل رشک ہوتی تھی. اور یہی انہی خدمتوں کا اور ان عقیدتوں کا ہی یہ ثمر ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کتنی مشاق انداز میں اور کتنے بھرپور اور کامیاب انداز میں یہ ہوسٹنگ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عروج اور ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ افسر بھائی, بہت شکریہ. مجھے اللہ کے بہت عرصہ ہو گیا, مجھے آپ کے گھر کی دعوت یاد ہے. جب ہم حیدرآباد میں ہم آئے تھے محفل کر رہے ہیں تو ذوالفقار بھائی نے آپ کے گھر پہ قیام کیا تھا اور کھانا کھایا تھا. تو اللہ پاک آپ کو بھی بہت برکتیں اور عروج عطا فرمائے, عزتیں نصیب فرمائے. میں چاہوں گا کہ قاری اسامہ رحمانی اور ترازیہ ناصر جو ہمارا سیگمنٹ ہے قصیدہ بدر شریف کا وہ پیش کریں. صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أيحسب الصف أن الحب منكتم أيحسب الصف أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا, حاضری کی آرزو نے کر دیا دل بے قرار. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأثبت الوجد خطي عبرات وطنا وأثبت الوجد خطي عبرات وطنا مثل البهار على خديك والعنام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار. سنگ اسود چھوم کر ملتا مجھے کیف و سرور, چین پاتا دیکھ کر دل مستجاب و مستجاب. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على
حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. آپ نے دیکھا بلکہ سنا قصیدہ بردہ شریف جو کہ بہت خوبصورت انداز میں قاری اسامہ رحمانی اور طراز ناصر نے پیش کیا. اب ہمارا سیگمنٹ قصص الانبیاء جو کہ حضرت علامہ مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب، حضرت کون سے نبی کا آج ہمیں قصہ سنائیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ العزیز آج ہم حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر اپنے اس خصوصی سیگمنٹ میں کریں گے. حضرت بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم. سامعین و ناظرین، آج ہم جس نبی اور رسول کا ذکر کرنے والے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت لوط علیہ السلام ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ لوط کا معنی محبت کے ہے، لوط کا معنی الفت کے ہے، لوط کا معنی چاہتوں کے ہے. آپ کا لوط نام اس لیے رکھا گیا چونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے سکے بھتیجا تھے اور ابراہیم علیہ السلام آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اس لیے آپ کا لوط نام رکھا گیا. حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا اور آپ کے دادا کا نام تعارخ تھا، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد اور ابراہیم علیہ السلام دونوں آپس میں سگے بھائی تھے. آپ کی زیادہ پرورش اور تربیت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی. جب ابراہیم علیہ السلام ارض مقدسہ ہجرت کر کے گئے تو لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ گئے، مگر لوط علیہ السلام زیادہ عرصہ اردن کے اندر مقیم رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا اور وہاں سے نجات ملی تو حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لے کر آئے، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا فآمن لہ لوط، کہ ابراہیم کی نبوت اور ان کی رسالت پر لوط بھی ایمان لے آئے. آپ کی قوم کے اندر بہت ساری بدعقیدگیوں کے ساتھ ساتھ بدعمالیاں بھی تھی اور ایک بہت بڑے عظیم گناہ کا اجرا بھی انہوں نے کیا تھا، یہاں تک کہ صدوم کی قوم میں آپ کو مبعوث کیا گیا، وہاں آپ نے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا. جب آپ ان کی طرف مبعوث ہوئے تو صدوم کے علاقے کے اندر سرسبز اور شادابی تھی اور وہاں میووں کی بہتات تھی. یہ علاقہ بڑا دلکش تھا، لوگ ان کی طرف کھچا کھچ چلے آتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ قوم لوط ان کے آنے سے بیزار ہو گئی اور ایک فرشتہ شیطان جو ہے یہ انسانی شکل اختیار کر کے کہنے لگا تم انہیں منع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لوط علیہ السلام یہاں رہتے ہیں، ہم تمہیں ایک ایسا عمل بتاتے ہیں کہ تمہیں ان مہمانوں کی میزبانی سے چھٹکارا مل جائے گا. یہاں تک کہ انہوں نے ان کے اندر بدفعلی کی عادت ڈال دی اور یہ کہا کہ وہ جب یہاں آئیں تو ان کے ساتھ بدکاریاں کیا کرو اور ہم جنس پرستی کیا کرو. یہاں تک کہ وہ لوگ اس پر آمادہ ہو گئے اور سرکش سے سرکش ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ مرد سے اپنی خواہش کو پورا کرے، یہ ایک عظیم گناہ ہے، یہ کھلی مکھلی بے حیائی ہے، اس سے باز آ جاؤ. یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے؟ آپ جو لوگ یہاں وارد ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دیں، ہمیں اپنی قوم کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. لوط علیہ السلام بار بار انہیں سمجھاتے رہے، وہ اس بدکاری کے اندر اتنے جا چکے کہ پھر جیسے ہم نے کل ذکر کیا فرشتے آئے جبریل امین، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جا رہے ہیں اور ان کی نیچے کی زمین کو اوپر کو نیچے کیا جائے گا،
عذاب الہی نازل ہوگا، آسمان سے پتھر برسیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت لوط علیہ السلام سے محبت اور الفت تھی۔ آپ نے فرمایا کیا ان میں 50 آدمی مسلمان ہیں؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ 40 مسلمان ہیں؟ کہا نہیں۔ 30 مسلمان ہیں؟ کہا نہیں۔ یہاں تک کہ فرشتوں نے کہا ساری قوم بگڑ چکی ہے، ان میں کوئی ایک بھی موحد نہیں ہے، کوئی ایک بھی مومنہ نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بھتیجے حضرت لوط کا کیا ہوگا؟ ان کی بیٹیاں تو صاحب ایمان ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا ہم ان کو بچا لیں گے اور باقی ساری قوم کو تباہ کیا جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے احوال بڑی قرآن میں کثرت کے ساتھ ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس کو سمیٹتے ہوئے بتاتے ہیں۔ قرآن کریم اس منظر کو بھی بیان کرتا ہے کہ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر میں آگے اور وہ لڑکوں کی شکل میں آئے، لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ لوط علیہ السلام کے ہاں ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہیں اور تم ان میں دلچسپیاں رکھتے ہو۔ پھر وہ واپس آتی ہیں، قوم دوڑ پڑتی ہے، قرآن کریم نے کہا، اور دوڑتے دوڑتے لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے اور جبریل امین انہیں اپنے پر مار کر انہیں اندھا کر کے پیچھے کر دیتے ہیں۔ قرآن میں یہ منظر بھی بیان کیا کہ لوط علیہ السلام نے کہا کاش آج میرے پاس ایسی قوت ہوتی کہ جس قوت سے میں اس قوم کے ساتھ لڑتا اور فرشتوں کا دفاع کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کاش پناہ لینے کے لیے میرے لیے کوئی مضبوط ستون ہوتا، مگر یہ ساری کی ساری نصیحتیں جب اس قوم نے نہیں مانی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مولا اب میں بے بس ہو چکا ہوں اور ان کے اندر بدکاری اور لڑکوں کی محبت رچی بسی ہے، یا رب کریم اب کرم فرما مجھے ان سے نجات دے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا آپ فکر مند نہ ہوں، آپ کے پاس جو آئے ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں، بس صبح کا وقت ہوگا عذاب نازل ہوگا۔ حضرت لوط کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہو رہا ہے، رات ابھی باقی ہے۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، رات سے صبح ہونے والی ہے، بہت جلد صبح ہو جائے گی۔ اور جب صبح ہونے کے قریب ہوئی تو حضرت جبریل امین نے کہا لوط علیہ السلام سے اب آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اللہ نے فرمایا جب تک لوط اپنی قوم کی بدکاریوں پر گواہی نہ دے دے 3 مرتبہ، اس سے پہلے آپ نے بستی کو نیچے اور اوپر نہیں کرنا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنی قوم کے بارے میں گواہی دی کہ یہ بچوں کے اندر دلچسپیاں رکھتے ہیں، یہ بدکاری ان کے دلوں کے اندر رچی اور بسی ہے، یہاں تک کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اس بات کی گواہی دی تو قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے اے لوط آپ اپنی قوم کو لے کر نکل جائیے اور کوئی مڑ کے پیچھے نہ دیکھے۔ آپ کی بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی اور یہ عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ جیسے لوط علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جبریل امین قرآن میں آتا ہے زمین کے نیچے کے حصے کو اٹھاتے ہیں اور اوپر لے کر جاتے ہیں، سافلہا عالیہا، پھر اوپر کے حصے کو نیچے مارتے ہیں اور قوم لوط کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ اور جب لوط علیہ السلام جا رہے تھے تو آپ کی زوجہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، آسمان سے ایک پتھر آیا اور وہ آپ کی زوجہ پر لگا، وہ بھی اسی جگہ پر ہلاک ہو گئی۔ لوط علیہ السلام کو نجات مل گئی اور یہ ساری کی ساری قوم جو ہے یہ تباہ اور برباد ہو کر رہ گئی۔ آج دنیا کا مطالعہ کیا جائے، عالمی سطح پر نظر دوڑائی جائے تو دنیا کے اندر تمام مذاہب کے اندر یہ بدکاری ہم جنس پرستی لوگوں کے اندر رچی اور بسی جا چکی ہے، چاہے وہ مردوں کے ساتھ ہو یا پھر مرد اپنی بیویوں کے ساتھ غیر فطری، غیر شرعی، غیر طبی، غیر عمل اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار آسمان سے برس رہی ہے۔ اس دنیا کے اندر یہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ جسے کوئی بندہ ہلکا نہیں رہ رہا اور یہ دھڑا دھڑ اس گناہ کے اندر ملوث ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نمبر 1 وہ اپنے ہم جنس کے اندر اپنی خواہش کو پورا کرتی تھی، نمبر 2 اگر کوئی شادی بھی کرتا تو اس کا بھی اپنی بیوی کے ساتھ عمل غیر اختیاری، غیر عادت، غیر شرعی اور غیر طبی ہوتا تھا، دوسرا وہ تاوان اور بھتہ لیا کرتے تھے، تیسرا وہ مسافروں کو روک کر لوٹ ماری کیا کرتے تھے، اور چوتھا وہ لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور پانچواں اگر ان کی بستی میں کوئی مہمان بن کے کوئی مرد آتا تو اس کو سر
عام وہ بہانہ کر کے اپنی خواہشوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ آج ہم جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو دنیا میں بھتہ خوری، تاوان کا لینا، لوگوں کو اغوا کرنا، بدکاریاں یہ عروج پکڑ چکی ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی اور انفرادی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ان گناہوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، قصص الانبیاء میں آپ نے سماعت کیا حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور آج ہمیں جوائن کیا ہے حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین القادری صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت قبلہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ بھی؟ الحمدللہ۔ حضرت آپ کو بہت مس کر رہے تھے ہم لوگ، بہت یاد کر رہے تھے، لیکن آپ جی میں بھی بہت یاد کرتا ہوں۔ ایک روٹین بن گئی تھی، لیکن مصروفیات ہیں، کثرت اشتغال ہے، تو میری کچھ مجبوریاں ہیں۔ آپ کی محبت ہے، کوشش تو کرتا ہوں کہ ہوں۔ آپ نے شفقت فرمائی، اللہ پاک آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود جناب افسر شیخ صاحب، میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت آپ پیش کریں۔ کرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اگر آنا اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے، تو تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے، تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، یہ نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، سنبھل کر پاؤں رکھنا اے حاجیوں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا سنبھل کر پاؤں
شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے حبیب اس حال سے اب تر بھی حال زار ہو جائے حبیب اس حال سے حبیب اس حال سے اب تر بھی حال زار ہو جائے ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو اللہ بہت خوبصورت آپ نے حاضری پیش کی جناب افسر شیخ صاحب جو کہ ہمارے مہمان حیدرآباد سے آپ کا تعلق اللہ پاک آپ پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے میں بات کروں گا جناب مفتی پروفیسر غلام محی الدین القادری صاحب سے حضرت آج 10 رمضان المبارک اور یوم وصال سیدنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ حضرت کیا فرمائیں گے ان کی تعریف میں ان کی شان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کی پہلی محسنہ ہیں اور ام المومنین ہیں پہلی ماں ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں ان کا سلسلہ نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت قصی بن کلاب سے جا کر مل جاتا ہے حضرت قصی بن کلاب ان کا قصی کا اصل نام زید تھا اور نبی کریم علیہ السلام کے ہی آپ پیچھے خاندان سے آپ کا تعلق ہے یہ خاندانی شرافت ہے یہ انسان کے اندر جھلکتی ہے جو خاندانی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا رکھ رکھاؤ ان کی تہذیب ان کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی شریک حیات کی ضرورت تھی کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے مشن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مضبوط اعصاب کی خاتون کی ضرورت تھی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیدائش ہے وہ عام الفیل کے 15 سال پہلے ہے عام الفیل کا جو سال ہے لوگ پہلے بڑے بڑے واقعات کو سامنے رکھ کر سالوں کا تعین کیا کرتے تھے ہاتھیوں والا سال حضور علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ عام الفیل کے 55 دن پہلے ہوئی 55 دن کے بعد ہوئی اور یہ واقعہ عام الفیل کا یہ 55 دن پہلے ہوا جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو پیدائش ہے وہ عام الفیل کے 15 سال پہلے ہوئی تو اس طرح 15 سال کا ڈفرنس ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے کئی لوگوں سے نکاح ہوا اور آپ سے اولاد بھی ہوئیں آپ جہاندیدہ خاتون تھی آپ کے والد کے بعد آپ نے کاروبار کو بھی سنبھالا آج ہمارے خواتین جو ہیں جو موجودہ زمانے کی خواتین ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے درس ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزنس ویمن تھیں اور بزنس ویمن کے اعتبار سے ایک بہت ہی زبردست باریک بینی سے کاروبار کرتی تھیں انہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ غور کیجئے کہ خود ساتھ نہیں جاتی تھیں کاروبار میں بلکہ وہ لوگوں کو کام دیتی تھیں یہ بڑی اہم بات ہے سبحان اللہ کہ آج کے زمانے میں خواتین اگر کچھ کام کرنا چاہیں تو سیدہ کا جو تعلق ہے جو کردار ہے یہاں بہت واضح نظر آتا ہے جس طرح مہنگائی ہماری بڑھ رہی ہے اور ہمارے یہاں جو پاکستان میں جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اور اس مہنگائی میں ایک مرد جو ہے وہ اپنے گھر کی کفالت کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے تو خواتین کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تو ان کے لیے حضرت خدیجہ کی زندگی یہاں پر مشعل راہ بنتی ہے کہ وہ گھر کی زندگی بھی سنبھال رہی تھیں اور آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں گھر کا کام کروں گی تو باہر کا کام کیسے کروں گی تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ 40 سال کی ایک بوڑھی خاتون ہے عمر 40 سال کی اگر ہو جائے تو عمر ڈھلنے لگ جاتی ہے جوانی جو ہوتی ہے بانک پن پر ہوتی ہے 20 سال 22 سال 25 سال 40 سال کی عمر میں نکاح ہو رہا ہے اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہیں اور یہ بات بڑی خصوصیت والی ہے شہزاد بھائی کہ
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تفرد حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو کنوارے ملے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے علاوہ جتنی بھی جو خواتین آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بعد آپ نے ان سے نکاح فرمایا. تو حضور اس وقت کنوارے نہیں تھے، آپ نے ایک مرتبہ نکاح کیا. پھر بعد میں جتنے بھی تعدد آپ کا جو نکاح ہے اس میں دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد گزر کر پھر آپ دوسرے نکاح آپ نے فرمائے ہیں. تو آپ کے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس حال میں آپ کو ملے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، خبرو ہیں، خوبصورت ہیں، اور سب سے بڑھ کر خلوت پاک ہیں، نگاہوں میں طہارت ہے، بلند مزاجی ہے، جمال ہے، اور پھر سیرت ہے، کردار ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اٹھے تو اللہ فرشتے جناب جو ہے وہاں پہ سر جھکا لیں. ایسے معاملے میں جب سیدہ خدیجہ مل رہی ہیں تو پھر یہ بھی اندازہ لگائیں کہ سیدہ خدیجہ بھی کس کیلیبر کی ہوں گی جن کو رسول اللہ مل رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ کا انتخاب تھا نا. جی جی. تو یہاں پر یہ بات میں عرض کروں گا کہ وہ 40 سال کی خاتون جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 37 برس کی ہوئی تو 5 سال یہ ہو گئے اور 7 سال 12 سال اگر آپ لگائیں تو 52 سال کی جو خاتون ہوتی ہیں. آپ نے بھی زیارت کی ہے غار حرا کی، تشریف لے گئے، ہزاروں فٹ کی بلندی پر ہے اور اس طرح کے حالات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ 52 سال کی ایک خاتون اپنے شوہر نامدار کے لیے کھانا پکاتی ہیں. اور گھر کہاں پر ہے آپ دیکھیں، مکہ المکرمہ کہاں پر ہے، اور وہاں سے پیدل آتی ہیں اور ہزاروں فٹ کی بلندی پر جاتی ہیں اور اپنے شوہر نامدار کے خلوتوں میں جا کر انہیں کھانا پیش کرتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں. کتنا عظیم ترین کارنامہ ہے. آج ہماری خواتین کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے گھروں میں نا شہزاد بھائی تمام سامان تعیش موجود ہے. آج اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میں بہت مشکل حالات میں ہوں، میں بہت مشکل حالات میں ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت مشکل حالات میں کیا کوئی ایسی خاتون ہے کہ جس کے گھر میں فاقہ ہوا ہوگا. اگر فاقہ نہیں ہوا تو آپ مشکل حالات میں نہیں، بہت اچھے حالات میں ہیں. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ پھر بریک کے بعد انشاءاللہ اس موضوع پر بات کی جائے گی ہماری. ہم لیں گے نیوز بریک. نیوز بریک کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. آپ نے دیکھتے رہنا ہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان الکریم. واہ 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 واہ. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. اپنے تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بات کروں گا جناب علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب سے. حضرت یہ بتائیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اور حضور کی محبت کیسے تھی؟ جی بہت شکریہ شہزاد بھائی. پہلی بات تو یہ قرآن میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے مالک ہیں اور ان کی ازواج جو ہیں وہ تمہاری ماں ہیں، یعنی ام المؤمنین. تعلق کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، تھوڑی دیر پہلے ہمارے قبلہ محی الدین صاحب ذکر کر رہے تھے غار حرا کا. مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام غار حرا کے اندر عبادت میں مصروف ہوتے تو ام المؤمنین مکہ سے کھانا بنا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی خدمت میں. اور ایک دن آپ نے سر پر جو ہے وہ کھانا اٹھایا ہوا تھا اور جبریل امین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یہ خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں اور ان کے سر پر پیالہ ہے جس میں آپ کے لیے سالن ہے اور کچھ مشروبات ہیں، روٹیاں ہیں. جب یہ آپ کے قریب آ جائیں تو آپ نے کہنا ہے کہ جبریل بھی سلام پیش کر رہا ہے اور اللہ بھی سلام پیش کر رہا ہے. تو جب آپ وہاں پہنچی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا رکھا آپ نے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ یہ جبریل امین آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور اللہ بھی آپ کو جو ہے یہ سلام پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ میں اپنے گھر میں تشریف فرما تھے نا، دروازے پر دستک ہوئی، یہ بھی مسلم کی روایت ہے. تو نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی گئی تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جیسے آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے نا تو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئیں آپ کو دیکھ کر کہ دروازے پہ دستک ہو رہی ہے اور آپ کی آنکھیں بھر آئی ہیں. تو عرض کی یا رسول اللہ دروازے پہ دستک ہوئی ہے اور آواز آئی ہے کسی کی اور آپ کی آنکھیں بھر آئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد ہمارے دروازے پہ کھڑی ہے، اس کے بجانے کا انداز اور اس کے اجازت مانگنے کا انداز ایسا ہے جیسا خدیجہ الکبریٰ کا ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. آج مجھے خدیجہ الکبریٰ یاد آ گئی، یعنی وہ ان کی سگی بہن تھی. جس انداز سے انہوں نے دستک دی یا نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی تو وہ آواز کی مماثلت تھی. تو نبی کریم علیہ السلام کو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ یاد آ گئیں.
ام المومنین فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی نبی علیہ السلام سے کوئی ایسا سوال نہیں کیا، چونکہ میں کواری تھی، حضور کے نکاح میں آئی تھی، اور مجھ سے حضور کی محبت کوئی ڈھکی چھپی بھی نہیں تھی، سب کو پتا تھا. لیکن اس دن میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے رشک آیا کہ آپ اس خاتون کی بات کرتے ہیں کہ جن کے رخساروں میں جھریاں پڑ چکی تھیں اور کئی برس ہو گئے ہیں کہ وہ مٹی تلے چلی گئی ہیں، اور آج بھی آپ ان کو یاد کر رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کیوں نہ یاد کروں کہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور قرآن سب سے پہلے ان کے گھر میں آیا، اور انہوں نے اپنی مال کے ذریعے اسلام کو فتح اور نصرت عطا کی. اور ایک تھوڑی سی بات جی، اور موقع پر نبی علیہ السلام کے آنسو آئے. جب جنگ بدر ہو گیا نا تو آپ کی صاحبزادی جناب زینب، ان کے شوہر بھی جو ہے وہ گرفتار ہو کر آئے، تو حکم ہوا کہ اپنا اپنا پیسہ دو اور اپنے قیدیوں کو چھڑا لو. تو اس میں ایک ہار آیا جو کہ اما خدیجہ الکبریٰ کا ہار تھا، اور وہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بوقت رخصتی دیا تھا. تو انہوں نے اپنے شوہر کے لیے چھڑانے کے لیے ہار بھیجا. تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جیسے وہ ہار آیا تو حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے وہ ایسے ہار پکڑا اور زاروں قطار رونے لگے، اور صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا کہ اس قیدی کو چھوڑ دو اور اس کا ہار بھی واپس کر دو، مجھے ختیجہ کی یاد آئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا علامہ صاحب، ہمارے اس سیگمنٹ میں جو ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے سیدہ پاک کی شان میں، ان کے بارے میں، ہم وہ کر نہیں پائے کیونکہ عالم اور ہم کا وقت جو ہے نا یہاں پر ہوتا ہے ختم. میں چاہوں گا کہ کل اگر آپ ہمیں وقت دے دیں تو کل ہم اسی پہ گفتگو کر لیں گے، کنٹینیو کر لیں گے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب آ گئے تھے ٹی وی کے اوپر، ان کو دکھانا ضروری تھا اور ہم آ نہیں سکے. اور ابھی ہمارا جو ہے نا کچن سیگمنٹ ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. یہ تحفے آپ کے ساتھ جائیں گے ہیربین والوں کے، یہ آپ قبول کیجئے گا ہماری طرف سے، کیونکہ آپ یہ دمتھل کا آپ کے ساتھ جائے گا جناب. اچھا یہ لال لال ہے؟ جی جی، یہ سب لال. یہ افسر شیخ صاحب آپ کے لیے بہت شکریہ. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی افطار کے پکوان میں وتھ سمینہ جلیل، جو ہماری خوبصورت سی ماشاءاللہ پیاری سی ہماری جو شیف ہیں ان کے ساتھ. دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان الکریم.